السلام علیکم خواتین و حضرات، سورہ فاتحہ کے تعارف کے پارٹ نمبر 3 میں خوش آمدید۔ آپ لوگوں نے ویڈیو کو فل دیکھنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ نماز میں قراءت سے مراد سورہ فاتحہ کی قراءت ہی ہے۔ ملاحظہ فرمائیں کہ اس حدیث میں لفظ الصلاۃ سے مراد قراءت ہے، جیسا کہ حسب ذیل ارشاد باری تعالی میں ہے، اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھیں اور نہ آہستہ، بلکہ ان کے بیچ کا طریقہ اختیار کریں۔ اس آیت میں بھی الصلاۃ سے مراد نماز میں قراءت ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس کی صراحت موجود ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں بھی کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ پھر اس تقسیم کی تفصیل بیان کرتے ہوئے سورہ فاتحہ پڑھنے کی تفصیل بیان کر دی گئی ہے۔ اس حدیث میں نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے الصلاۃ نماز ہی کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور یہ نماز میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس بات کی بھی دلیل ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا نماز کا ایک بہت بڑا رکن ہے کہ ذکر نماز کا کیا گیا ہے، اور اس سے اس کا ایک جز یعنی سورہ فاتحہ کا پڑھنا مراد لیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں لفظ قرآن پڑھنا استعمال کیا گیا ہے اور مراد اس سے نماز ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور صبح نماز فجر بھی قائم کیجیے، بے شک فجر کی نماز فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ اس آیت میں قرآن الفجر سے مراد فجر کی نماز ہے، جیسا کہ صحیحین میں اس کی صراحت موجود ہے۔ اس صبح کی نماز میں رات اور دن کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے، امام ہو یا مقتدی یا اکیلا نماز پڑھنے والا۔ اس ساری تفصیل سے معلوم ہوا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا از بس ضروری ہے۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے، اور مذکورہ حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو شخص نماز پڑھے اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز ناقص ہے۔ اس حدیث میں جو لفظ خداج استعمال ہوا ہے، اس کے معنی ہے ناقص، جیسا کہ خود اس حدیث میں غیر تمام کے ساتھ اس کے معنی کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ اسی طرح صحیحین میں عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ صحیح ابن خزیمہ اور صحیح ابن حبان میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس میں ام القرآن سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ اس موضوع کی اور بھی بہت سی احادیث ہیں، لہٰذا ہر نمازی کے لیے واجب ہے، خواہ وہ امام ہو یا مقتدی یا وہ اکیلا نماز پڑھ رہا ہو، کہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھے، اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں۔ تعوذ کی تفسیر اور احکام۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے پیغمبر، عفو اختیار کیجئے اور نیک کام کرنے کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے کنارہ کیجئے، اور اگر شیطان کا کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ سے پناہ مانگیے، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور فرمایا، بری بات کے جواب میں ایسی بات کہیے جو نہایت اچھی ہو، اور یہ جو کچھ بیان کرتے ہیں ہمیں وہ خوب معلوم ہے، اور کہیے کہ اے میرے پروردگار، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور اے میرے پروردگار، میں اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس حاضر ہوں۔ اسی طرح فرمایا، برائی کا ایسے طریق سے جواب دیجیے جو بہت اچھا ہو، ایسا کرنے سے آپ دیکھیں گے کہ جس کے ساتھ آپ کی دشمنی تھی وہ آپ کا گرم جوش دوست ہے، اور یہ بات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو برداشت کرنے والے ہیں، اور انہی کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے صاحب نصیب ہیں۔ اور اگر شیطان کی جانب سے کوئی وسوسہ آپ کو ابھارے تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں، بے شک وہ خوب سننے جاننے والا ہے۔ یہ تینوں آیات ایک ہی مضمون کی ہیں، اور کوئی چوتھی آیت اس مفہوم کی نہیں ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انسانوں میں سے جو دشمن ہو اسے رام کرنے کے لیے حسن سلوک اور احسان کو اختیار کیا جائے۔ اس روش سے انسانوں کی اصل طبع سلیم دوستی اور صلح صفائی کی طرف لوٹ آئے گی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ شیطانی دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے استعاذے کو اختیار کیا جائے، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار ہی نہیں، اس لیے کہ وہ حسن سلوک اور کسی احسان کو قبول ہی نہیں کرتا۔ اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ انسان کو تباہ و برباد کر دے، اس لیے کہ اس کے اور انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کے مابین پہلے سے شدید عداوت چلی آ رہی ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالی ہے، اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہشت سے نکلوا دیا تھا، اور فرمایا، یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے،
لہٰذا تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ وہ اپنے پیرواؤں کے گروہوں کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہوں، اور فرمایا کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، اور ظالموں کے لیے بہت ہی برا بدلہ ہے۔ اس نے ہمارے والد آدم علیہ السلام سے قسم کھا کر کہا تھا کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے، مگر اس نے جھوٹ بولا، تو اس سے اندازہ لگائیے کہ اس کا ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کس طرح ہو سکتا ہے، جبکہ اس نے خود ہی قسم کھا کر کہا تھا پس مجھے تیری عزت کی قسم میں ان سب کو بہکاتا رہوں گا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے پھر جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کریں۔ بے شک جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا، بس اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور ان پر جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں۔ تو ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔